الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان اللہ کان لطیفا خبیرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہمارا جو عنوان تھا وہ ماہ محرم الحرام میں کرنے کے کام اور ماہ محرم الحرام میں نہ کرنے کے کام۔ ماہ محرم الحرام کے مستحبات و سنن اور ماہ محرم الحرام کی رسومات و بدعات اور خرافات، اس حوالے سے تفصیلی بات ہوئی ہے۔ چونکہ دن کم ہے اور یہ جو موضوع ہے یہ بڑا وسیع ہے، کیونکہ اہل بیت رسول کا ذکر ہو تو اس کے لیے کوئی دنوں کو محدود کرنا یہ بنتا نہیں ہے۔ پورا سال ذکر چلتا رہے، نہ فضائل ختم ہوتے ہیں، نہ مناقب ختم ہوتے ہیں اور نہ ان کی تعلیمات ختم ہوتی ہیں۔ بہرحال چونکہ ہم نے ایک محدود وقت مقرر کیا اور اس وقت کے ان دنوں کے اندر ہم نے چند بنیادی باتوں کو ذکر کرنا ہے، تو آج کا ہمارا عنوان، چونکہ اصل عنوان ہمارا ہے محبت اہل بیت، تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی بھی چیز ہے اس کی ماہیت اور حقیقت کو سمجھنا سب سے بنیادی چیز ہے۔ مثلا ہم نے کورس شروع کیا تو سب سے پہلے یہ بات بیان کی کہ یہ کورس کیا ہے، کیوں ضرورت پڑی، کیا اس کے اندر ہے۔ تو اب ہم بات کر رہے ہیں اہل بیت کی، تو سب سے بنیادی چیز یہ جاننا ضروری ہے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں، اہل بیت کون ہے۔ ظاہر ہے جب اہل بیت سے محبت کی بات کی جا رہی ہے، اہل بیت کے فضائل ہم نے بیان کرنے ہیں، تو ہمیں اس سے پہلے یہ تو پتہ ہونا چاہیے اہل بیت ہیں کون، اہل بیت کہتے کس کو ہیں، اہل بیت کا مصداق کون ہے۔ اہل البیت، اہل البیت یا اہل بیت کا لفظ، اہل بیت یا اہل البیت کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ اہل بیت کا مصداق، سب سے پہلا جو مصداق ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں ہیں۔ پھر اس کے ضمن میں آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے داماد یعنی سیدنا علی اور ان کی اولاد، وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ عرف میں ہمارے ہاں کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کے گھر والے خیریت سے ہیں، جہاں کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو گھر والا یا گھر والی، اسے کیا مراد ہے؟ میاں بیوی کا تعلق سب سے پہلا، گھر والوں کی بات میاں بیوی۔ تو اہل کہتے ہیں والے اور بیت گھر، گھر والے، تو گھر والوں کی جب بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا رشتہ وہ بیوی کا رشتہ ہے، یہ تو عرف میں بھی ہر بندے کو پتہ ہے۔ پھر قرآن کریم نے جو اہل بیت کہا ہے
وہ بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا ہے، اور عرب لغت میں اہل بیت کہا ہی بیوی کو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وجاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام بچڑے کو تل کے روسٹ کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا، انہوں نے کھایا نہیں۔ اور اس زمانے کا عرف یہ تھا کہ جب کسی سے دشمنی کرنی ہوتی تھی نا، کوئی نقصان دینا ہوتا تھا، پھر اس کا کھانا نہیں کھاتے تھے، نمک نہیں کھاتے تھے اس کا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں ہے۔ اس زمانے کو لوگ دشمن کا کھانا نہیں کھاتے تھے جس سے دشمنی کرنی ہوتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، دل میں خوف محسوس کیا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے تو لگتا ہے کوئی نقصان دینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈرے نہیں، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں بیٹے کی۔ عمر ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اب جب ایسی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم کی اہلیہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پردے میں کھڑی تھیں، تو ایسی بات جب آئی کہ وہ حیرانگی اس بات کی ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی جو ہے وہ کیا کہہ رہے، ھذا بالی شیخا وانا عجوز حکیم، یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا اور میں بھی بانجھ ہو گئی ہوں، تو ایسی حالت میں بچہ کہاں سے آئے گا؟ تو انہوں نے، فرشتوں نے جو حضرت سارہ کو کہا اتعجبین من امر اللہ یا اہل البیت، اے اہل بیت تم اللہ کے حکم میں تعجب کرتے ہو۔ تو یہاں پہ اہل بیت کس کو کہا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، ایک دلیل۔ دوسری دلیل، آپ نے مختلف جگہوں پر آیت کریمہ سنی ہوگی، انما یرید اللہ، نہیں سنی تو اب آج اگر چاند نظر آ گیا ہے تو محرم شروع ہو گیا، اب سننا شروع کر دیں گے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، قرآن کریم اٹھائیں اور اٹھا کے دیکھیں کہ آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت آگے سے پڑھی جا رہی ہے، پورا مضمون شروع سے پڑھیں تو مضمون شروع ہو رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا، کہ تم کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور کسی کے ساتھ جو ہے نا نرمی سے بات نہ کرو، کہ کسی کے دل میں خدا نہ خواستہ جس کے دل میں کوئی مرض ہو، اس کے دل میں کوئی طمع اور لالچ ہو، ہاں بات سیدھی کہو لیکن لہجہ نرم۔ یہاں پہ ضمناً بات آ جاتی ہے، یہ کس کے لیے حکم ہے؟ ازواج مطہرات کے لیے، نبی کی بیویوں کے لیے۔ آج ہماری مائیں بہنوں کے سامنے پردے کی بات آتی ہے، ایسی بات، دل صاف ہونا چاہیے، ہم ایسی نہیں ہیں۔ یہ سب سے پاکیزہ دل تھے کائنات کے، جن کو اللہ مخاطب فرما رہے ہیں، سب سے پاکیزہ دل تھے یا نساء نبی، نبی کی بیویاں۔ لیکن حکم کیا ہے؟ نرمی سے بات نہیں کرنی، الفاظ کے اندر، لہجے کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، بات سخت ہونی چاہیے، ہاں بات سیدھی سیدھی ہو، بات میں جھوٹ یا ایسی بات نہ ہو، لیکن بات، لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جس طرح جاہلیت کے زمانے میں بناؤ سنگار کیا کرتے ہیں ایسا بناؤ سنگار نہیں کرنا۔ ازواج، یہ اب اس عنوان پہ اگر بات کی جائے تو یہ پھر ایک الگ عنوان بن جاتا ہے، چونکہ ہمارا یہ عنوان یا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ پیغام ہماری آج کی خواتین کو پہنچنا چاہیے کہ جن کو ایک دھوکہ دیا گیا، بس یہ دل صاف ہونا چاہیے، ہمارے دل صاف ہیں، یہ کائنات کے سب سے پاکیزہ خواتین، پاکیزہ دلوں کے لیے یہ آیات نازل ہو رہی ہے۔ وقرن فی بیوتکن واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نہیں ہے اس کے سوا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے
کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو، غلاظت کو، نجاست کو دور کر دے، اے اہل بیت۔ تو یہاں کس کی بات ہوئی ہے؟ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہیں خوب پاک کر دے، یعنی کوئی نجاست، کوئی غلاظت، کوئی گناہ تمہارے قریب بھی نہ آئے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور اسے یاد کرو جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، اس سے نصیحت حاصل کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت، اللہ کی آیات اور رسول اللہ کی احادیث تلاوت کی جاتی ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اور بڑا خبردار ہے۔ تو یہاں سے بھی قرآن کریم نے جو کہا کہ اہل بیت کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں کتنی ہیں؟ جی 11 بیویاں ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ سودا، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب بنت جحش، سیدہ میمونہ، ایک زینب بنت جحشی اور ایک زینب بنت میمون تھی، 2 زینب، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آگے، جی یہ امتحان آ گیا کیونکہ چوتھا سال ہے نا محبت اہل بیت کورس کا، اتنا تو یاد ہونا چاہیے۔ جی نوجوان بچے، سیدہ ام حبیبہ، جی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رملہ تھا، یہ سیدنا ابو سفیان کی بیٹی تھی، سیدنا امیر معاویہ کی بہن تھی۔ جی 9 ہو گئی۔ بھائی نوجوانوں، سیدہ ماریہ قبطیہ جو تھی یہ باندی تھی، سیدہ حفصہ کا ذکر ہو گیا ہے۔ جی یہ ہماری کمزوری ہے آج ہمارے معاشرے میں۔ نے تھوڑا سا امتحان لیا کہ ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اب یہ نوجوانوں سے میں کہوں نا، آسٹریلیا کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ذرا نام بتائیں، ابھی کے نہیں، 1992 کے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کی ٹیم میں کون کون تھے، ابھی نوجوان بتائیں گے، ابھی نوجوان بتائیں گے۔ بس یہ ہماری کمزوری، یہ اس کمزوری کو مد نظر رکھ کے یہ کورسز ہم نے شروع کیا کہ تاکہ ہماری توجہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، سیرت کورس ہمارا ہوتا ہے، اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، بات سمجھ آئیے۔ اور ابھی یہاں پہ تشیع کا کوئی بچہ آ جائے چھوٹا سا، ان کی محنت کتنی ہے، دوسرے مذاہب کی محنت کتنی ہے، یہ اتنا سا بچہ آ جائے 7 سال کا اور اس سے پوچھے جی 12 امام کون کون سے ہیں اور ان کی اولاد کون کون سی ہیں، ان کے کیا کیا نام ہے، تاریخ کیا، وہ سارا آپ کو یوں سکھائے گا۔ انہوں نے اپنی اولادوں پہ محنت کی، اور ہمارے لوگوں کی حالت یہ ہے، اور پھر کہتے ہیں جی وہ ایک ذاکر سنے تمہارا بچہ، جی وہ بھتیجا تو فلانا ڈمکانا جو ہے وہ شیعہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے ڈمکانا۔ تو بھائی اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کے نام نہیں پتا، ابھی بناتے رسول کے پیچھے۔ چلیں جی یہ امتحان ہو گیا۔ یہ ایک کل جتنے شرکاء ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام، موبائل تو ہر کسی کے پاس ہے آج کل، تو وہ مشکل نہیں ہے، تو یہ یاد کر کے ہمیں سب نے، کیونکہ کچھ حاصل تو ہو نا، کوئی چیز تو ہمیں جو ہے وہ ذہن میں ہو۔ تو پہلا مصداق پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں۔ اور میں نے اس کو ثابت کس چیز سے کیا؟ ایک تو ہمارے لغت میں، عرف میں بھی گھر والی سے مراد بیوی ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے جو آل البیت کہا ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کا ذکر ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا۔ اب بتائیں، بات وہاں پہ آ گئی نا کہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اب بتائیں اہل بیت کا کون مانتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی صاحب بیوی ہیں کہ نہیں ہے؟
سیدہ حفصہ حضور کی بیوی ہے کہ نہیں ہے؟ سیدہ ام حبیبہ حضور کی بیوی ہے کہ نہیں ہے؟ جو ان پر بکواس کرے، انہوں بھونکے، ان پر الزام تراشیاں کرے، وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے یا سب سے بڑا اہل بیت کا دشمن ہے؟ یہ مقدمہ میرا سمجھیں کہ ہمیں کس چکر میں پھنسا دیا گیا کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں وہی اہل بیت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اہل بیت کا مصداق کون ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی ہے جی؟ کتنی بیٹیاں اور کتنے بیٹے جی؟ 4 بیٹیاں 3 بیٹے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ بیٹے قاسم، طیب، عبداللہ، یہ طیب اور طاہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ہی صاحبزادے کے 2 نام تھے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادے، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے۔ 2 سیدہ خدیجہ کے بطن سے تھے، ایک آپ کی باندی سیدہ ماریہ قبطیہ ان کے بطن سے تھے، اور 4 صاحبزادیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کتنی؟ سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ اور ان 4 صاحبزادیوں کو بھی جو اہل بیت کے، ہم جنہیں کہتے ہیں جی یہ اہل بیت والے ہیں، ان 4 صاحبزادیوں کا بھی انکار کر کہتے ہیں حضور کی ایک بیٹی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ سیدہ زینب کا نکاح ہوا حضرت ابو العاص بن ربیع سے۔ ابو العاص بن ربیع کون سے خاندان سے تھے؟ خاندان بنو امیہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ہوا، سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان کون سے خاندان سے؟ خاندان بنو امیہ۔ حضور کی اپنی نکاح اس میں سیدہ رملہ ام حبیبہ کون سے خاندان سے تھی؟ خاندان بنو امیہ۔ یہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے نا، اور ہم بن دیکھے اس پہ بھاگ پڑتے ہو جی بنو امیہ پتہ نہیں کوئی بہت برا خاندان تھا اور بہت یوں تھا یوں تھا یوں تھا۔ بھائی بنو امیہ کون تھا یہ بھی سمجھ لینا، بنو امیہ ہے کون؟ نہ تحقیق ہے نہ کچھ ہے، کسی نے آ کے جو ہے وہ چول مار دی اور ہمارے نوجوان اس کے پیچھے اندھا دھند چل پڑتے ہیں، اندھے مقلد۔ امیہ تھا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے والد عبد المطلب کے والد جی کون؟ ہاشم کے والد عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام امیہ، ایک کا نام ہاشم۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو قریش کے 2 قبیلے ہو گئے، ایک ہاشمی ہو گیا، ایک ہاشمی ہو گیا، اور ایک بنو امیہ ہو گیا، ایک بنو ہاشم ہو گئے۔ تو یہ آپس میں چچیرے بھائی ہیں، سمجھ آئی ہے؟ چچیرے بھائی ہیں۔ حضور کا دادا، حضور کے دادا کون؟ عبد المطلب، پردادا کون؟ ہاشم، اور پردادا کا بھائی کون؟ امیہ۔ تو پردادا کے بھائی کی اولاد جو ہے وہ بنو امیہ کہلاتی ہے، تو عبد مناف پہ جا کے جو ہے وہ سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ اور پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نکاح میں بھی آپ کی پھوپھیوں کے جو نکاح ہوئے ہیں وہ بھی خاندان بنو امیہ میں، آپ کی 3 بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں خاندان بنو امیہ میں۔ تو کیا بیٹیاں دشمنوں میں دی جاتی ہیں؟ شادیاں دشمنوں کے خاندان سے کی جاتی ہیں؟ او بھائی رشتہ داریاں تھی، تعلقات تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خاندان بنو امیہ میں سے بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رافضیت یعنی یہودیت کی جو کمر توڑی اور 64,65,000 مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا، تو انہوں نے پھر اپنی بغض اور اپنا حسد نکالنے کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا کہ خاندان کا نام استعمال کرو۔ اور ہمارے سامنے ہے کہ ہم بالکل جو ہے نہ تحقیق کی، اور پہلے علماء سے دور کیا گیا۔ اس کے لیے جو طریقہ کار رافضیوں کا، قادیانیوں کا طریقہ کیا ہے، اور ملحدین کا طریقہ کہ نوجوان کو پہلے علماء سے دور کرو پھر اپنا زہر بولو۔
کیونکہ جب علماء سے دور ہوگا جو کچھ ہم بتائیں گے وہ مانے گا، مولوی کے پاس جائے گا نہیں، پوچھے گا نہیں۔ تو سب سے پہلے وہ نفرت دلاتے ہیں علماء کی، پھر اس کے بعد وہ جو ہے صحابہ کرام پر اور دین اسلام اور شاعر اسلام پہ جو ہے قدغن لگاتے ہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف نکلتی چلی جا رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں کتنی؟ 4۔ اب جب بات آتی ہے نا اس پہ کہ سیدنا عثمان حضور کے دور داماد، اور لوگ اعتراض کرتے ہیں عثمان یوں تھے یوں تھے یوں تھے، حضور نے جنہیں 2 بیٹیاں دے دی، تو کہتے ہیں نہیں وہ بیٹیاں تھیں کوئی نہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہوئی وہ 2 بیٹے 4 بیٹیاں۔ اچھا، الزام کیا لگایا جاتا ہے؟ یہ جو اب یہ بعض لوگوں نے جو گفتگو سنی ہوگی کسی جگہ پہ تو اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، بعض کسی جگہ پہ ضرورت پڑ جائے گی، لیکن ایک یہ بات کہی جاتی ہے وہ اصل میں سیدہ خدیجہ کی جو ہے نا پہلے ایک جگہ حالہ کے ساتھ نکاح تھا، تو وہاں سے بیٹیاں تھی سیدہ خدیجہ کی 2 3، تو وہ سیدہ خدیجہ ساتھ لے کے آئیں، وہ حضور کی ہو گئی ربیبہ، ربائب ہو گئی۔ ربیبہ اس کو کہتے ہیں نا کہ بیوی کا پہلے کسی اور جگہ نکاح ہو اور وہاں سے طلاق ہو جائے یا شوہر فوت ہو جائے، اور پھر وہاں سے جو بیٹی ہو وہ اگلے شوہر اس کو پال رہا ہو تو اگلے شوہر کے پاس وہ ربیبہ کہلاتی ہے۔ اس کے ساتھ ظاہر ہے وہ تو اس کی ماں کا شوہر ہو گیا تو اس کے ساتھ نکاح تو جائز نہیں اس کا، تو وہ ربیبہ اس کی محرم ہوتی ہے لیکن اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ تشیع کے یہ بس بڑے عجیب مذاہب ہوتے ہیں، بڑے عجیب، انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا آگے کیا اور پیچھے کیا ہے، کیونکہ جو انسانی بنائے ہوئے معاملات ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ انسان تو ناقص ہے نا، تو انسانوں کا گھڑا ہوا مذہب تھا۔ ایک طرف ان کا کہنا یہ ہے، ان کی کتابوں میں نے دیکھا وہاں بھی یہ دعویٰ ملا، دعویٰ کیا کر رکھا تھا کہ جی سیدہ خدیجہ جو حضور کی نکاح میں آئی ہیں نا، تو بعض لوگ کہتے ہیں، وہ اہل سنت پہ الزام لگا، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ 40 سال عمر تھی، پہلے بیوہ ہو چکی تھی، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، سیدہ خدیجہ پہ الزام لگاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ بالکل کنوارگی میں حضور کے نکاح میں آئیں اور اس وقت ان کی عمر 18 یا 19 سال تھی۔ ایک دعویٰ یہ ہے، بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا، جب کہا جاتا ہے کہ حضور کی بیٹیاں 4 ہیں اور چاروں سیدہ خدیجہ، کہتے ہیں نہیں وہ سیدہ خدیجہ کا پچھلا نکاح تھا نا، تو بھائی ایک طرف تو ٹھہرو نا، کہیں پہ کہتے ہیں بیٹیاں پچھلے نکاح سے لائیں اور ادھر سے کہتے ہیں جی اہل سنت الزام لگاتی ہیں پہلے نکاح ہوا تھا حضور، اس سے پہلے نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ خود ان بیچاروں کا تھا، لیکن ہمارا ان سے دینا نہیں ہے۔ ہمیں اتنا یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ 4۔ اہل سنت کی کتابوں سے بھی یہی ثابت، ان کی کتابوں سے بھی یہی ثابت، انکار کریں لاکھ دفعہ کریں لیکن اپنی کتابوں سے اپنی روایات سے ہٹ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اہل بیت کا پہلا مصداق آپ علیہ السلام کی بیویاں، اہل بیت کا دوسرا مصداق آپ علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں، 2 طبقے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہی آیات وَاذْكُرْنَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ پوری آیات جب نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آئی، آپ علیہ السلام نے اپنی چادر بچھائی، حدیث آبا اس کو کہتے ہیں، حدیث کسا بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے چادر بچھائی اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اس پہ بیٹھ جاؤ۔ سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی، اتنے میں حضرت حسن آئے، حضرت حسین آئے، ان کو بھی بٹھا لیا، حضرت علی آئے، ان کو بھی بٹھا لیا۔ جب یہ آ گیا نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی اچھی طرح پاک کر دے۔ جس طرح اللہ تو نے کہا نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اللہ اس میں یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی شامل کر دے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے حضرت علی بھی اہل بیت میں شامل، حضرت فاطمہ تو پہلے ہی تھیں، حضرت حسن بھی شامل، حضرت حسین بھی
شامل ہو گئے، تو اہل بیت کا مصداق کیا ہو گیا؟ وسیع ہو گیا۔ اب اہل بیت کس کو کہیں گے؟ اہل البیت کا لفظ سب سے پہلے قرآن کے مطابق جو اہل بیت ہیں وہ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام کی بیویاں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے۔ تو یہ دعا اسی لیے کی جا رہی ہے، وہ تو اللہ نے کہہ دیا کر دیا ہے۔ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا اچھا یہ بھی ہیں، ان کو بھی کر دو، تو یہ بھی ہیں کر دو، اس کا مطلب پہلے نہیں تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو اب وہ بھی اللہ کے نبی نے دعا کر دی، اور حضور تو مستجاب الدعوات ہے، حضور نے جو بات کہہ دی وہ ہو گیا۔ تو حضرت علی بھی، حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی، سیدہ فاطمہ بھی، وہ بھی اہل بیت میں شامل۔ تو اب اہل بیت کا مصداق ذرا وسیع ہو گیا۔ تو اہل بیت کا جب بھی ذکر آئے گا، اب ہمارے یہاں پتہ ہے کہ ہمیں جس چیز کا دھوکہ دیا ہے کہ تشیع کے ہاں اہل بیت کون ہے جی؟ 5 تن کا ایک لفظ استعمال کیا تھا، 5 تن، یہ 5 شخصیات اہل بیت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود دعا کرنے والے ہیں نا، وہ تو سربراہ گھر ہیں، گھر والے تو اس کے گھر والے ہوتے ہیں، تو وہ تو گھر والے نہیں کہا جاتا اس کو، اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، یہ 5 تن کا لفظ ہمارے یہاں بھی مشہور ہے جی، 5 تن۔ بلا شبہ اس روایت کو دیکھا جائے تو پھر 5 تن نہیں 4 تن، 4 کو بٹھایا نا حضور نے چادر میں، بات سمجھے؟ یہ 5ویں تو حضور ہیں، حضور تو دعا کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہ لفظ وہاں سے آیا، اور اس کے اندر جو ہے نا ایسا حسر بنا دیا کہ بس یہی اہل بیت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی اہل بیت ہے، یہ بھی اہل بیت ہیں، اور ان کی عظمتیں، ان کے تقدس و فضائل پہ انشاءاللہ کل آئیں گے۔ آج یہ مفہوم سمجھانا ضروری تھا۔ سیدنا حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی صاحبزادیاں، حضور کے صاحبزادے، حضور کے دامادوں میں سے سیدنا علی، لیکن اس کا ایک مفہوم علماء نے اور بیان کیا کہ حضور کے داماد۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب حضور کے داماد ہیں تو باقی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرما رہے تھے، سیدنا علی کو بٹھایا، سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو جب بٹھایا چادر میں، تو حضرت ابو العاص بن ربیع یا حضرت عثمان، تو حضور کی باقی صاحبزادیاں دنیا سے تشریف لے جا چکی تھیں، تو ان کا جو اس وقت رشتہ داری کا وہ جو سلسلہ تھا دامادی کا، وہ اس وقت ظاہر ہے بیٹی ہوگی تو سلسلہ آگے چلے گا، بیٹی دنیا سے چلی گئی لیکن وہ فضیلت تو حاصل ہوئی ہے نا۔ پھر آگے ان کی جو اولادیں ہیں، حضرت علی کے 2 بیٹوں کو حضور نے بٹھایا، اس وقت 2 موجود تھے، لیکن حضرت علی کی جتنی اولاد سیدہ فاطمہ سے ہے ساری اہل بیت ہے۔ حضرت علی کی جتنی اولاد سیدہ فاطمہ سے ہے، یہ حدیث پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام ہوتے تھے نا، جوامع الکلم تھے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ تھوڑی بات کرتے تھے آپ علیہ السلام، مفہوم اس میں زیادہ ہوتا تھا، اس میں اصولی طور پہ سمجھا دیا کہ میرے داماد اور سیدنا علی کی جو اولاد، اور اولاد علی میں سیدنا حسین بھی ہیں، سیدنا حسن بھی ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی کے بیٹے حضرت محسن، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا لیکن وہ بھی حضرت علی کے حضرت محسن بھی ہیں، اور سیدنا علی کی جو بیٹیاں ہیں، سیدنا علی کی جو بیٹیاں ہیں، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، 3 بیٹیاں ہیں۔ سیدہ زینب کا تذکرہ تو آپ نے سنا ہوگا کربلا میں، سیدہ رقیہ ان کا تذکرہ کم کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک تو حضور کی بیٹیاں تھیں زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کا نام اپنی بہنوں کے نام سے رکھا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور ایک بیٹی تھی سیدنا علی کی ام کلثوم۔ اور یہ ام کلثوم پتہ ہے کون ہے؟ ان ام کلثوم کا نکاح ہوا سیدنا عمر سے۔ تو بھائی بیٹیاں دشمنوں میں دی جاتی ہیں یا تعلق والوں میں دی جاتی؟ ایک اور ڈرامے کا یہاں پہ جو نا فلاپ سین ہوتا ہے، ایک ڈرامے کا سین اور فلاپ ہوتا ہے۔ وہ کیا ڈرامہ ہے جی؟ سیدہ فاطمہ کو حضرت عمر نے شہید کیا تھا، وہ دروازہ تھا اور اس دروازے کو لات ماری اور سیدہ فاطمہ کے پیٹ میں جنین تھا، بچہ تھا، تو حضرت فاطمہ شہید ہو گئی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔
سب سے پہلی بات یہ ہے، میرے گھر میں کوئی آ کے دروازہ، کئی لوگ آتے ہیں، کبھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں گھر میں ہوں تو میری گھر والی کبھی گیٹ دروازے پہ آئی ہے؟ او بھائی آج کے دور میں مرد گھر میں بیٹھا ہو تو علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار فاتر خیبر کے بارے میں یہ بات کہتے ہو کہ حضرت علی گھر میں بیٹھے تھے اور سیدہ فاطمہ جنازے دروازے پہ رسول اللہ کی صاحبزادی آئی، اور پھر کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی نہیں بولے، میری بیوی کی طرح کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے، آنکھ نہ پھوڑ دوں، رسول اللہ کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا، اور فاتح خیبر سے یہ تمنا ہے کہ وہ صرف خاموش نہیں بیٹھے رہے بلکہ ان کے مشیر بھی بنے رہے، اور پھر اسی فاطمہ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم کو اٹھا کے اسی کے نکاح میں دے دی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جو کہانی گھڑی گئی ہے یہ ڈرامہ ہے اور کہانی کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے جو کہا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ کافروں کے خلاف تو بڑے سخت تھے، آپس میں وہ نرم دل تھے۔ قرآن بھی سچا، صحابہ بھی سچے، اہل بیت بھی سچے، اور ان پہ الزام لگانے والے، ان کو لڑانے والے، لڑانے کی باتیں کرنے والے کائنات کے بدترین جھوٹے۔ تو یہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ کی صاحبزادی، تو حضرت علی کی اولاد کتنی ہوئی؟ 3 بیٹے 3 بیٹیاں، ویسے تو اولاد زیادہ تھی سیدہ فاطمہ سے، 3 بیٹے، اور پھر آگے جو اولاد چلی، اب آگے بھی چلی۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں، حضرت حسین چھوٹے بیٹے ہیں، محسن بچپن میں فوت ہو گئے۔ سیدنا حسن سیدنا حسین کی یہ سیرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ اس عنوان پہ بات کریں گے کہ ان کی سیرت و کردار کیا ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ اچھا، حضرت حسن کی اولاد تو، حضرت حسین کی اولاد تو آپ کے سامنے ذکر ہوتی ہے نا میرے اور آپ کے سامنے، کہ حضرت حسین کے ایک بیٹے تھے، علی نام تھا اور لقب زین العابدین تھا، امام سجاد، بیمار کربلا، سیدنا زین العابدین، نام علی تھا۔ اچھا، ان کے بیٹے کون؟ محمد، نام امام محمد باقر، بات سمجھ آئی ہے؟ ان کے بیٹے کون ہیں؟ جعفر صادق، جعفر نام تھا، صادق لقب تھا، بات سمجھ آئی ہے؟ ان کے بیٹے کون؟ موسیٰ کاظم۔ ان کے بیٹے کون؟ علی نقی۔ ان کے بیٹے کون؟ محمد، ان کے بیٹے محمد تقی، ان کے بیٹے علی نقی۔ آگے ان کے بیٹے کون؟ حسن عسکری، بات سمجھ آئی ہے؟ یہ سارا ایک سلسلہ بیان کیا جاتا ہے، آپ کو مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ کیا حضرت حسن کا کوئی بیٹا نہیں تھا؟ حضرت حسن کی اولاد نہیں تھی؟ میرا مقدمہ سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگوں کو، ہمیں جن غلط فہمیوں میں الجھایا گیا اہل بیت کا نام لے کر، کیا حضرت حسن کی کوئی اولاد نہیں تھی؟ اگر تھی تو ذکر کیوں نہیں ہے؟ حضرت حسن کی اولاد کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ حضرت حسین کا مرتبہ، ہم حضرت حسین کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہماری جان بھی قربان۔ میں ایک مقدمہ، ایک بنیاد سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اہل بیت کا، حضرت حسن کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ چلیں یوں سمجھ لیں، محرم الحرام آج شروع ہو گیا، آج نہیں تو کل شروع ہو جائے گا لا محالہ، اہل سنت کے ہاں بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی مجالس، محافل، تذکرہ ہوگا، ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ دوسری طرف بھی مجالس ہیں، جلوس ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ ہے، ذکر ہے۔ بات اگر کی جائے، حضرت حسن بھی حضرت علی کے بیٹے، حضرت حسین بھی حضرت علی کے بیٹے، حضرت حسن بھی رسول اللہ کے نواسے، حضرت حسین بھی رسول اللہ کے نواسے۔ حضرت حسن کو رسول اللہ کی صحبت زیادہ ملی بنسبت حضرت حسین کے، کیونکہ حضرت حسین چھوٹے تھے۔ حضرت علی کی نسبت صحبت ان کو زیادہ ملی بنسبت حضرت حسین کے، بڑے بھائی تھے۔ لیکن کسی جگہ نہ کوئی مجلس نظر آتی ہے، نہ کوئی جلوس نظر آتا ہے حسن کے نام پہ، نہ کوئی محفل نظر آتی ہے۔ ہمارے اہل سنت کے ہاں بھی ہر طرف یہ معاملہ ہے، کوئی محفل نظر نہیں آتی حضرت حسن کی، کبھی کسی نے کوئی، اچھا شعراء
منقبت لکھنے والے، ٹی وی پہ پروگرامات، اخباروں میں کالم اور فیچر، سوشل میڈیا پہ، یہ کیوں نہیں ہے؟ زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ ناانصافی کی گئی ہے کہ نہیں؟ اگرچہ حضرت حسین کی سیرت بھی نہیں بیان کی جاتی. حضرت حسین سنی ہو یا شیعہ کیا بیان کرے گا؟ حضرت حسین وہ ہے پیدا ہوئے تو یوں ہوئے، نبی کے ہونٹ چوسے، نبی کے کندھے پہ سواری کی، حضور سجدے میں تھے، حضرت حسین کندھے پہ آ گئے، بس یہاں تک. پھر فوراً بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حضرت حسین کو یزید کا خط آیا اور بیعت سے انکار کر دیا، پھر مدینہ سے مکہ آئے، اور پھر وہ ایک جو ہے وہ مہینہ مدینہ سے لے کر کربلا تک کا، یہ درمیان والی حضرت حسین کی زندگی کہاں گئی؟ کیا حضرت حسین یا بچپن بیان کیا گیا یا شہادت بیان کی گئی؟ کیا درمیان کی حضرت حسین کی نمازیں، حضرت حسین کی سخاوت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ صدقات، حضرت حسین کا جہاد، حضرت حسین کی وہ سارے معاملات، وہ امت کے لیے رہنمائی نہیں ہے اس میں؟ لیکن یہ اگر کھول کر بیان کیا جائے تو وہ مذہب جو آل بیت کے نام پہ چل رہا ہے وہ دھڑام سے نیچے گرتا ہے. اور حضرت حسن سے بغض کیا ہے، نفرت کیا ہے، وہ میں نے کل بیان کر دیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد 26 ربیع الاول 41 ہجری سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حوالے کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ طے ہوا کہ خلافت کے حقدار آپ ہیں، اور جی اشاعت کا، دین کی محنت کا، علم کا، دعوت کا جو کام ہوگا وہ ہم کریں گے، اور ہم آپ کے معاون بن کے چلیں گے. اور جا کر خود سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی. تو اس وجہ سے پھر اس کے بعد ہوا بھی، پھر اگر درمیان کی زندگی کھولی جائے تو حضرت حسن کو، حضرت حسین کو سیدنا امیر معاویہ کے دور خلافت میں سالانہ جو وظائف دیے جاتے تھے وہ آج کی مد میں کروڑوں روپیہ بنتا ہے، کروڑوں روپیہ بنتا ہے. اور ان کی معاونت میں، ان کی اقتداء میں سیدنا عمر کی زندگی، سیدنا ابوبکر صدیق کا دور، سیدنا عثمان کے دروازے پہ پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اگر درمیان کی زندگی کھولی جائے تو یہ سارے معاملات سامنے آتے ہیں. اس لیے حضرت حسن کی زندگی تو بالکل محو کر دی گئی، حضرت حسین کی زندگی کی ابتدائی 7 8 10 سال بیان کیے گئے، اور آخری 10 15 دن 20 دن مہینہ بیان کیے گئے. درمیان کی ساری زندگی کو چھپا دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ جی ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور ہم نے بھی آنکھیں بند کر کے مان لیا کہ یہی اہل بیت کے ماننے والے ہیں. نہ خود ہم نے پڑھا ان کی سیرت کو اور نہ کسی کو پڑھنے دیا، اور پھر الزام کس پہ ہے؟ جو کہتے ہیں کہ ساری زندگی حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھو، اور ساری زندگی نمازی ان کی نمازوں جیسی، قرآن ان کے قرآن جیسا، تلاوت ان کی تلاوت جیسی، صدقات ان کے صدقات جیسے، تہجد ان کی تہجد جیسی، سنت پہ عمل ان کے طریقے پہ، صدقات ان کے صدقات جیسے، ویسے کرو. تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اہل بیت کے منکر ہیں، اور وہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں جن کا کوئی عمل اہل بیت سے ملتا بھی نہیں ہے، صرف 10 دن کی جو ہے وہ محبت ہے، اور 10 دن کے بعد مارکیٹ سے شارٹ. آج ضمن بہت سارے مسائل ڈسکس ہو گئے، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ اہل بیت کا مصداق کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، آپ کے داماد، بالخصوص سیدنا علی، حضرت علی کی اولاد جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہے، یہ اہل بیت کا مصداق ہے. آل کا معنی بعض نے صرف اہل البیت کیا ہے، یعنی رسول اللہ کی وہ اولاد ہو، اور بعض نے وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت علی کی اولاد ہے. بعض نے آل کا معنی ہر ماننے والا حضور کا، اس میں اہل علم کی رائے ہے. اور جو سید اور سادات کا لفظ ہے وہ آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، آل علی، وہ سب پہ جو ہے وہ آتا ہے، جن پر زکوٰۃ لینا جن کے لیے جائز نہیں ہے. یہ چند معاملات تھے. اب اہل بیت کا مفہوم ہمارے سامنے آ گیا ہے. اب انشاءاللہ عز و جل اہل البیت کے فضائل سامنے آئیں گے کل کے درس میں، تو اس کی سمجھ بھی آئے گی اور اس سے فائدہ بھی ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق.